ایک دردناک واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں رواج تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں یہ مکہ میں رواج تھا۔ تاجدار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا، میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ میں نے گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، تو نے زنا کیا؟ اس نے کہا، زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا، شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، تو نے جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا، جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا، کون سا ایسا بڑا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا گناہ ہو، زمین سے بھی بڑا گناہ ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ 14 سال بیت گئے۔ 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا، یہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، کہیں وہ بڑی نہ ہو جائے اور اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہماری ناک کاٹنے والا نہ بن جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال بیت گئے، 4 سال بیت گئے۔ بچی کھیلنے کودنے لگی، بھاگنے لگی اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگی۔ بچی ہمیں بہت پیاری لگنے لگی۔ جب میں گھر جاتا، بچی میرے سینے سے لپٹ جاتی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن مکہ کے چوک پر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا، تیرے گھر میں بچی ہے، تو اس کو زندہ دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ یہ سن کر میں نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا، میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا اور نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کروں گا، آج میں اس کو اپنی آنکھوں سے جدا کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، اس کی ماں کو صرف اتنا کہا کہ اس کو تیار کر دے، میں اس کے ماموں کے پاس ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ کر آؤں گا، ابو جہل کے جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اس کی ماں نے اسے غسل کرایا، اسے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس کی ماں اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ بچی کو اس کے ماموں کے پاس لے کر جایا جا رہا ہے۔ میں جب چلنے لگا تو اس کی ماں اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ بچی کو اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلا۔ میں بچی کو پہاڑی علاقے اور جنگل میں لے گیا۔ وہاں بچی کہنے لگی، ابا جان، یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں نے اس کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ بچی یہ دیکھ کر کہنے لگی، ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے اس سے کہا، خاموش ہو جا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی، اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ گھڑا اس کے لیے کھودا جا رہا ہے۔ بچی میرے ساتھ مل کر اپنے دوپٹے میں مٹی بھر بھر کر گھڑے سے مٹی نکلوانے میں میری مدد کر رہی تھی۔ گھڑا کھد جانے کے بعد میں نے بچی کو اٹھا کر گھڑے میں اتار دیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں اپنی ماں کو آخری سلام کر لیتی، آخری بار دل بھر کر اپنی ماں کو دیکھ لیتی۔
جب حضور کو بتاتے ہوئے وہ شخص یہاں تک پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور سارے صحابہ رو پڑے۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص بتاتا جا رہا تھا، رسول اللہ اور صحابہ کرام سن کر رو رہے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، جب میں نے بچی کو گھڑے میں رکھا وہ رو رہی تھی، پکار رہی تھی، میں نے اس کے رونے اور پکار کو نہیں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، ابا جان مجھے چھوڑ دیں، میں ساری زندگی آپ کے گھر نہیں آؤں گی، میں ساری زندگی آپ کے علاقے میں نہیں آؤں گی، میں سارا وقت جنگل میں گزار کر اپنا گزارا کر لوں گی، تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں، میرا قصور تو کوئی نہیں، میں نے تیرے حکم کی کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ چیختی رہی، لیکن میرے دل میں ابو جہل کا ڈر تھا۔ میں نے اس کے سینے پر بڑا پتھر رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اے دنیا کے سردار، رحمت للعالمین، اے رحمت دو عالم، آج میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جس دن سے بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے وہ بچی مجھے روزانہ خواب میں نظر آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ ابا جان قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، آج 40 دن ہو گئے، مجھے چین کی نیند نہیں آئی، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ رحمت دو عالم ہو، رحمت للعالمین ہو، کیا اتنے بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پیغمبر دو عالم اس کی باتیں سن کر رو رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے، نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبی ہوئی اشک بار آنکھوں سے اس شخص سے فرمایا، اے نوجوان، تو نے بڑا ظلم کیا، تو نے عرش ہلا دیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے پہاڑ ہلا دیے، تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی رو رہی تھی؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کو قبر میں اتارا؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا جب تو نے اس کے سینے پر پتھر رکھا؟ تجھے ترس نہیں آیا؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں روکا؟ وہ معصوم جان تڑپتی رہی، تجھے ترس نہیں آیا؟ تو ظلم کرتا رہا، لیکن یاد رکھ میں رحمت للعالمین ہوں، آج سچے دل سے تو توبہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں، وہ رحمت اس گناہ سے بہت بڑی ہے، سچے دل سے توبہ کرنے پر رحمت کی چادر سے وہ گناہ دھل جائے گا۔ اور میں آج اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد جو شخص 2 بچیوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کر کے انہیں اپنے گھر سے رخصت کرے گا، ان کی شادی کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں 2 جہاں کے مرد، عورتوں، بچے اور بچیوں کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔